بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ نبیوں کے سلسلوں کے آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مکہ شہر میں 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام بی بی آمنہ تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ نام کیوں رکھا؟ بولے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے۔ اللہ نے ان کی تمنا پوری کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے کو پیش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب کا یہ رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے، تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر خوب موٹے تازے ہو جائے۔ اس زمانے میں عرب کے دیہات کی زبان شہروں سے زیادہ صاف ستھری اور زوردار ہوتی تھی۔ دیہات میں رہ کر بچوں کی زبان خوب اچھی ہو جاتی تھی۔ پیارے نبی کو بھی اس رواج کے مطابق حلیمہ نام کی ایک دائی کو سونپ دیا گیا تھا۔ دائی حلیمہ جس قبیلے کی تھی، اس کا نام بڑی سعد تھا، اس لیے اس کو حلیمہ سعدیہ کہتے تھے۔ آپ کی ماں نے بھی آپ کو دودھ پلایا اور عورتوں نے بھی، مگر سب سے زیادہ دنوں تک دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس لگ بھگ 4 سال رہے۔ آپ حلیمہ اور ان کے بچوں کو بھی بہت چاہتے تھے۔ نبی ہوئے تو حلیمہ، ان کے شوہر اور بچے سب مسلمان ہو گئے۔ 4 سال کی عمر سے ماں کے پاس رہنے لگے۔ سن 575 سے 76 میں جب آپ 6 ورش کے تھے، وہ آپ کو ساتھ لے کر مدینے گئی۔ وہاں سے واپسی میں بیمار پڑی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے راستے میں ابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں دفن ہوئی اور آپ یتیم ہو گئے۔ ایمن آپ کی خلائی تھی، وہاں سے آپ کو دادا میاں کے پاس لائی۔ ان کو بہت دکھ ہوا، پر کیا کرتے ہیں، مرنا جینا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مرنا سب کو ہے، آئی ہوئی گھڑی کو بھلا کون ڈال سکتا ہے۔ بڑے ہونے پر ایک بار پیارے نبی ابوا سے گزرے۔ ماں کی قبر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ساتھی بھی رونے لگے۔ دادا عبد المطلب آپ کو بہت پیار کرتے تھے۔ کعبے کی چھاؤں میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا، اس پر اکیلے وہیں بیٹھتے، کسی دوسرے کو اجازت نہ تھی۔ پیارے نبی چھوٹے تھے، آ کر اس پر بیٹھ جاتے، لوگ کہتے کہ اٹھا کر الگ بٹھا دیں۔ عبد المطلب روک دیتے، کہتے تھے بیٹھنے دو، پھر سر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور پاس ہی بٹھا لیتے۔ 8 سال کے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ مکے میں ہی سن 578 کی بات ہے۔ مرتے وقت انہوں نے آپ کو چچا ابو طالب کو سونپا۔ وہ آپ کے سگے چچا تھے۔ ایک ماں سے 3 بھائی ابو طالب، زبیر اور پیارے نبی کے والد عبداللہ تھے۔ چچا ابو طالب بہت تنگ حال میں تھے۔ ان کے اپنے بھی بہت سے بچے تھے، پھر بھی وہ اپنے اچھے بھتیجے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے تھے، اپنے پاس دلاتے تھے، جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ نے بچپن میں بکریاں چلائی۔ نبی ہونے پر ایک بار آپ کے ساتھی جھربیریاں توڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا، کالی کالی توڑتے جاؤ، بڑے مزیدار ہوتی ہے۔ یہ تب کا تجربہ ہے جب میں بکریاں چراتا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں؟ بولے، ہاں، میں نے بہت تھوڑی مزدوری پر مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ برے بچوں کی طرح بیکار کے کھیل تماشوں میں آپ اپنا وقت برباد نہیں کرتے تھے۔ ایسے کسی جلسہ یا سبھا میں جانا آپ کو پسند نہ تھا جہاں بے شرمی اور فکڑپن کا ذکر ہو۔ 15 سال کے ہوئے جب اپنے فزار کی لڑائی میں حصہ لیا۔
इस नाम से कहीं लड़ाइयाँ हुई थी। आखिर में आप भी मौजूद थे। आपने चचा लोगों को तीर उठा उठा कर देते थे। नबी होने तक एक बार उस लड़ाई की बात करते हुए आपने फरमाया, मैं आज भी नहीं सोचता कि मैं हिस्सा न लेता तो अच्छा था। बात यह है कि इस बार जुल्म आपके खानदान की तरफ से न था। फिजार की लड़ाई में बड़ी मारकाट हुई, बहुत आदमी मारे गए। उनके कुछ दिन बाद लोग अब्दुल्लाह बिन जुदआन नाम के एक आदमी के घर में इकट्ठा हुए। खाना पीना हुआ, फिर सब लोग सिर जोड़ कर बैठे और अहद किया कि हम सताए जाने वालों की मदद करेंगे, दार को उसका हक दिलाएंगे, गरीबों का दिल रखेंगे, मोहताजों के काम आएंगे। अरब में यह अपने किस्म की पहली आहद थी जहां लूट मार दिन रात का खेल हो, जहां अपनी नाक ऊंची रखने के लिए झूठी लड़ाई के वास्ते सैकड़ों साल तक लड़ाइयाँ ठंगी रहती हैं, जहां कमज़ोरों को सताकर लोगों के दिलों की नरमी की एक लहर न उठती थी, वहां नेकी भलाई का ऐसा पाक और अच्छा अहद आप बाद में भी अक्सर फरमाया करते थे। अब्दुल्लाह बिन जुदआन के घर पर जो अहद किया था, वैसा अहद कोई आज भी करे तो मैं उसके साथ हूँ। उस अहद के बदले अगर कोई मुझे सुर्ख ऊँट भी देता तो मैं ठुकरा देता। सुर्ख ऊँट काफ़ी कीमती होते हैं। इसी तारीखी अहद को हल्फुल फजूल कहा जाता है। बीबी खदीजा एक बड़ी अमीर औरत थी। लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उनका बड़ा व्यापार था। अपने रुपए से लोगों की तिजारती सफ़र पर बेचती, मुनाफा में उनको भी साजी बताती। प्यारे नबी की सच्चाई की मक्का में बड़ी चर्चा थी। लोग आपको अमीन कहकर पुकारते थे। आपकी सच्चाई और ईमानदारी की चर्चा सुनी तो बीबी खदीजा ने ख्वाहिश की कि आप उनका तिजारती माल लेकर सफ़र करें। 25 साल के थे जब बीबी खदीजा के ग़ुलाम मैसरा के साथ सन 595 ईस्वी शाम के सफ़र पर रवाना हुए। आपने ऐसी मेहनत, सूझबूझ और ईमानदारी से काम किया कि पहले से कहीं ज़्यादा मुनाफा हुआ। बीबी खदीजा पर इसका बड़ा असर हुआ। वह बहुत खुश हुई। जितना तय हुआ था उससे ज़्यादा आपको दिया। शाम के सफ़र से लौटे मैसरा ने अपनी ईमानदारी, कारोबारी में होशियारी, सच्चाई, हर एक दिन हमदर्दी, प्रेम और इंसानियत का आंखों देखा हाल बयान किया। बीबी खदीजा ने विवाह का संदेश भेजा। आप राजी हो गए। दिन और वक्त तय हुआ। आप बीबी खदीजा के घर पहुंचे। चचा भी साथ थे। सादगी के साथ शादी हो गई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसमें शामिल हुए थे। शादी के वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और बीबी खदीजा की उम्र 40 साल की। उनकी 2 शादियां पहले भी हो चुकी थी, यानी कि बीबी खदीजा की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। दोनों शोहर मर चुके थे। आपकी अच्छी आदतों की मक्का में चर्चा थी। आप सदा सच बोलने वाले थे। लोग अपनी अमानत आपके पास रख जाते थे। आप उनकी अमानतों को ज्यों का त्यों लौटाते। आपने कभी शराब न पी थी, बुतों की कभी पूजा न की थी, मेलों ठेलों और त्योहारों में कभी न गए थे।